خدام اہل سنت ہیں، ہم سنت کو پھیلائیں گے۔ خدام اہل سنت ہیں، ہم سنت کو پھیلائیں گے۔ ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جلائیں گے۔ ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جلائیں گے۔ وہ ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا، وہ ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا، ہم ختم نبوت کے لیے ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ زور سے کہیں، ہم ختم نبوت کے لیے ہر باطل سے، ہم ختم نبوت کے لیے ہر باطل سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خیبر پختونخوا حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب پوپلزئی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور عقیدہ ختم نبوت کے مقدس عنوان پر اپنے ملفوظات پیش کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شہاب الدین صاحب پوپلزئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام، علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے رب کریم یہ موقع دیتا ہے کہ میں یہاں اس سٹیج سے آپ سے کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ اور یہ موقع مجھے کیوں ملتا ہے؟ یہ موقع مجھے کیوں ملتا ہے؟ یا کے پی کے میں جو بساط بھر ٹوٹی پھوٹی خدمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو اس کا اظہار میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہ نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔
اور اس وقت انہوں نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میری نسبت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اکابر علماء دیوبند کی تحقیقات پہ اعتماد ہے، اور فرمایا تھا وہی شخص زیادہ حق میں سے ہے اور زیادہ حق پہ ہے جو کہ اکابر علماء دیوبند کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ خدام اہل سنت کا نام، خدام اہل سنت والجماعت کا نام، اگر آپ کو اس رہتی دنیا میں اہل سنت والجماعت پہ پورے اترتے نظر آئیں گے تو وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار، اور ان میں امتیازی مقام جو ہے وہ حضرات علماء دیوبند کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تمہارے مردوں میں سے کسی کا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سے صاحبزادے جو تھے جناب قاسم، جناب عبداللہ طاہر و طیب جن کا لقب تھا، اور جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، اور رب نے انہیں عمر ہی اتنی نہیں بخشی، جوانی میں پہنچتے پھر وہ مرد کہلاتے۔ زیادہ عمر جس نے پائی وہ ہیں جناب ابراہیم، اور ان کی عمر کے متعلق دو روایتیں ہیں، ایک 18 مہینے اور ایک 24 مہینے، یعنی 1.5 سال یا 2 سال۔ تو 2 سال کی جو نرینہ اولاد ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچہ، اس کو مرد نہیں کہتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ سیر کی کتابوں میں آتا ہے جب آخری ہچکیاں ابراہیم لے رہے تھے، جب آخری ہچکیاں ابراہیم لے رہے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی گود میں ان کو ڈال رکھا تھا۔ پھر رب نے واپس لے لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے جو ہے تو وہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، آواز نہیں نکل رہی، آواز نہیں نکل رہی، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے۔ ان بہتے ہوئے آنسوؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم دل دکھتا ہے اور آنکھیں بہتی ہیں، دل دکھتا ہے اور آنکھیں بہتی ہیں، ہم تیری جدائی میں بہت غم زدہ ہیں۔ تو سب سے زیادہ عمر پانے والا بھی 2 سال کی عمر میں رب نے واپس لے لیا، اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو منہ سے یہ کہہ دیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیتے، متبنہ کر لیتے، تو پھر اس کو حقیقی بیٹے کے سارے حقوق دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اور راضی ہو کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم و آپ سب سے راضی فرما دے۔ یار آمین بڑی کمزور کہی ہے، نماز والی آمین تو نہیں ہے،
اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ سب سے راضی فرما دے۔ اب بھی سب نے نہیں کہی، بہرحال تو ان سے خوش ہو کے، ان سے راضی ہو کے جب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی جائیداد پہ، اپنے مال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی، سب کچھ چھوڑا، کہا میں نے محمد کا در نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بھا گئی ان کا یہ ایثار، ان کی یہ قربانی، ان کی یہ محبت، یہ عشق رسول۔ فرمایا آج کے بعد زید ابن حارثہ نہیں، زید ابن محمد ہے صلی اللہ۔ کانفرنس کے شرکاء جو ہیں، یہ اللہ کے گھر کی چھت کے نیچے جو بیٹھے ہیں، بے ادبی معاف، یہاں کوئی بخیل تو نہیں بیٹھا ہوا نا؟ جواب دیں، جواب، کوئی بخیل تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کہیں الحمدللہ نہیں بیٹھا ہوا؟ میں نے کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کسی مجلس میں میرا نام نامی لیا جائے، کوئی مجھ پہ درود نہ پڑھے، یہ بخیل ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آہستہ کہو لیکن کہو ضرور۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ زید ابن محمد ہیں تو پھر سب نے یہی کہا کہ یہ زید ابن محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اللہ نے ایک اور حکم اتارا کہ جو اولاد ہے ان کو اپنے حقیقی والدین کے نام سے پکارو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر سے زید ابن حارثہ کو زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ زید ابن حارثہ کا نکاح اللہ کریم نے سیدہ زینب بنت جحش سے کروایا، جو ان کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ پھر وہ نہ بنی، پھر طلاق کی نوبت آئی، پھر عدت گزری، اور رب کریم نے یہ احسان فرمایا، حسن معاملہ کیا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا پہ، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو دے دیا۔ پھر وہ جو حضور کی پھوپھی ذات تھیں، پھر وہ جو حضور کی صحابیہ تھیں، اللہ نے عالی مقام عطا فرما دیا، کیا بن گئی؟ ام المؤمنین۔ کیا بن گئی؟ ام المؤمنین۔ تو پھر دشمنوں نے تانا دیا، کیا دیا؟ تانا دیا کہ انہوں نے تو اپنی بہو کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ۔ زید ابن حارثہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی برخوردار نہیں ہے، لہٰذا ان کی متعلقہ کو اگر اللہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیتے ہیں تو یہ بہو نہیں ہے، یہ بہو نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک افسردگی حضرات صحابہ کرام پہ بھی طاری ہوتی ہے، کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کٹ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کٹ رہی ہے۔ کیا کٹ رہی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ تو اللہ نے داد رسی کی، تشفی دی،
تسلی دی، اعزاز بخشا، کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کا رسول جو ہوا کرتا ہے، اللہ کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں پہ، مومنین پہ اس قدر گراں ہیں کہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، یا مومنین کی جانوں پہ نبی علیہ السلام ان سے سیوا اور زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کیوں گھبراتے ہو کہ ابوت کی نسبت رب نے کاٹ دی؟ وَأَزْوَاجُهُ امہاتہم، جب مومنوں کے لیے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ مائیں ہوئیں، تو پھر ماؤں کا شوہر کون ہوا کرتا ہے؟ والد مکرم ہوتا ہے۔ تو دل چھوٹا نہ کرو، ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ 1441 سال ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے انتقال فرمایا ہے۔ موت کا ذائقہ اپنی شان کے مطابق چکھا ہے، موت کا ذائقہ اپنی شان کے مطابق چکھا ہے، اس لیے کہ امتی کا معاملہ جدا ہوا کرتا ہے، نبی کا معاملہ جدا ہوا کرتا ہے، نبی کا معاملہ جدا ہوا کرتا ہے، نبی الانبیاء کا معاملہ جدا ہوا کرتا ہے۔ امتی جب تھوڑی سی حرکت کرے، یہ پنکھے بند کر دیے جائیں، ابھی اس موسم میں اس چھت تلے ہم آپ جو ہیں وہ پسینے میں بھیگ جائیں گے، پھر ہمیں اپنے پسینے سے خود بھی کراہت آئے گی، ساتھ بیٹھا ہوا جو ہے وہ بھی مجھ سے دور کھسکے گا، کیوں؟ پسینہ بدبو والا ہے، امتی کا پسینہ بدبو والا ہے، اور ہر نبی اور رسول کے وجود اقدس سے جو عرق باہر آتا ہے وہ مشک و عنبر کی خوشبو والا ہے۔ تو نبی کا معاملہ جدا ہے، امتی کا معاملہ جدا ہے، پھر نبی الانبیاء کا معاملہ جدا ہے۔ حضرات صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بازار، کبھی گلی یا کسی مکان پہ سے گزرتے تو ہمیں خوشبو آتی، کن کی؟ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں یہ علم ہو جاتا کہ کچھ دیر قبل جو ہے حضرت اس راستے سے گزر کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب جب دیکھیں ہمارے اور آپ کے منہ میں ایک لعاب پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو تھوک کہتے ہیں، ایک لعاب پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو تھوک کہتے ہیں، جب تک وہ لعاب منہ کے اندر ہے کوئی کراہت نہیں ہے۔ جب وہ لعاب ان دو ہونٹوں سے جدا ہو، جس کا لعاب ہے وہ خود بھی کراہت کرتا ہے اور دوسرا بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دفاتر میں، اسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، کیوں؟ ایک تو کراہت ہے، دوسرا کہتے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں۔ کیا پھیلتے ہیں؟ جراثیم پھیلتے ہیں۔ یہ تو امتی کا تھوک ہے، یہ تو امتی کا تھوک ہے، امتی کا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نبی الانبیاء کا کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اطہر میں جو لعاب دہن پیدا ہوتا تھا، اس کنویں میں ڈالا جس کا پانی کڑوا تھا، رب کریم نے شہد سے زیادہ میٹھا کر دیا، رب کریم نے شہد سے زیادہ میٹھا کر دیا۔ ہاں تو کہتا ہے کہ جب تھوکا جائے تو اس سے جراثیم اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نبی الانبیاء کے لعاب دہن کو دیکھ،
کہ اللہ کریم کس معجزے کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ تیسرا سال ہے، یہ تیسرا سال ہے ہجرت کا، یہ احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں آقا کی خدمت میں، ایک عجب شان سے، میرے اس ہاتھ کو دیکھیے گا، انہوں نے اپنی ہتھیلی جو ہے وہ اپنے رخسار پہ کر رکھی ہے یوں، اور اس کے اوپر یہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ ہتھیلی پہ پڑا ہے، آنکھ کا ڈھیلا ہتھیلی پہ پڑا ہے۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری طرف نظر ڈالیے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی آہ و فریاد نہیں ہے، صرف نظر رحمت کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا دینا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں قتادہ کیا چاہتا ہے، صبر کرتا ہے یا دعا کر دوں؟ صبر کرتا ہے یا دعا کر دوں؟ صبر کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس بات پہ صبر کرتا ہے کہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یا دعا کر دوں کہ رب کریم شفا دے دے۔ عجب بات کی، میدان کون سا ہے؟ میدان کارزار ہے، جنگ کا میدان ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ اس وقت حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی اپنی سہیلیوں میں بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس کو سہیلیاں تانا دیں گی کہ تیرا شوہر تو کانا ہے۔ سمجھ آئی؟ صبر تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میری بیوی کو کوئی تانا دے وہ نہیں میں برداشت کر سکتا۔ اور بیوی سے محبت کی شدت بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ سارے جتنے بوڑھے حضرات تشریف فرما ہیں، بیٹوں کو تانا نہ دیا کرے کہ تجھے بیوی بہت اچھی لگتی ہے، بیٹوں کو تانا نہ دیا کریں کہ تجھے بیوی بہت اچھی لگتی ہے۔ دیکھ صحابی رسول میدان کارزار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کے تبسم فرمایا، مجھے دیکھو بلا تشبیہ۔ انہوں نے اپنی شہادت والی انگلی اور اپنے اس انگوٹھے مبارک کو اپنے لعاب دہن سے یوں بلا تشبیہ گیلا فرمایا، اور قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا ان دو انگلیوں کے حلقے میں پکڑ کے اس کی آنکھ کے اندر رکھ دیا۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ ایسے درست ہو گئی، وہ ایسے درست ہو گئی کہ وہ دوسری جو درست تھی اس سے بھی اعلیٰ ہو گئی، اس سے بھی اعلیٰ ہو گئی۔ تو امتی کا معاملہ جدا ہے اور نبی کا معاملہ جدا ہے، پھر نبی الانبیاء کا معاملہ بھی جدا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا نا کہ 1431 سال پہلے موت کا ذائقہ چکھا اپنی شان کے مطابق، تو وہ انہی کا اعزاز ہے، وہ انہی کا اعزاز ہے۔ آج تلک بنی نوع انسان میں سے سب سے اعلیٰ جماعت حضرات انبیاء کرام کی ہے، اس کے بعد ان حضرات کے اصحاب کی ہے، پھر ہر امت کے علماء، صلحاء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء کی ہے۔ کسی نے کسی کے گھر اس کی روح قبض کرنے سے پہلے داخل ہونے کے لیے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیر کا دن ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے، یہ 11 ہجری ہے، یہ
وہ مقام ہے جہاں آج کل گنبد خضرا جو ہے آپ کے دلوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہ امی عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، کون آتے ہیں؟ یہ کون؟ یہ جبریل امی ہیں۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حجرہ مبارک کے دروازے کے باہر ملک الموت جو ہیں وہ اجازت کے طلبگار کھڑے ہیں، اجازت کے طلبگار کھڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ اجازت ملے گی تو اندر آئیں گے، اجازت ملے گی تو اندر آئیں گے، اجازت نہیں ملے گی تو واپس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، وہ اندر آ گئے۔ عرض کی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ اور رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے امتیوں کو مشورے میں شامل فرماؤ، اپنے امتیوں کو مشورے میں شامل فرماؤ۔ تو کبھی مشورہ الفاظ سے ہوتا ہے، کبھی مشورہ اشارے سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لینے کے بعد بلا تشبیہ یوں دیکھا، کس کی طرف؟ جبریل امی کی طرف، وہ قدسیوں کے سردار کی طرف، وہ ناموس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کہ تیرا کیا مشورہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم آپ سے لقاء کے بہت شائق ہیں، یعنی ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ کیا مشورہ دیا؟ اور رہنا پسند نہ فرمائیں، اور رہنا پسند نہ فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذائقہ چکھنا پسند فرمایا، موت کا ذائقہ چکھنا پسند فرمایا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ 1431 سال پہلے آپ نے موت کا ذائقہ اپنی شان کے مطابق چکھا، تو یہ 1431 سال تو وہ ہوئے، آج تک کوئی یہ نہیں کہتا وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول تھے، مگر اللہ کے رسول تھے، کوئی نہیں کہتا، سب یہی کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہیں کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ اور یہ بات کہ ابھی وہاں ایک ساتھی نے نعرہ لگایا جو الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے، حیات النبی کا نعرہ لگایا۔ عرض یہ ہے، علامہ مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ تشریف لاتے گئے جو جانے کے لیے آئے، وہ تشریف لاتے گئے جو جانے کے لیے آئے، سب سے آخر میں وہ تشریف لائے جو پھر نہ جانے کے لیے آئے، جو پھر نہ جانے کے لیے آئے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اور رب نے تخلیق کی ابتدا فرمائی، تو وہ زمانہ بھی آقا کا زمانہ تھا۔
ارواح مبارکہ کی تخلیق کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ تھا۔ پھر رب کریم نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو وہ زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء اور رسول کم و بیش تشریف لائے، ان سب پہ ہم اور آپ کا ایمان ہے۔ ان سب کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ پھر آپ تشریف لائے، آپ کا زمانہ تھا، لیکن آپ جو تشریف لائے پھر نہ جانے کے لیے تشریف لائے۔ اب یہ زمانہ بھی آقا کا زمانہ ہے، اور جو قیامت کی صبح تک پہلے ہی اپنے اپنے آخری مقام عالم برزخ میں قبر میں چلا جائے گا، وہاں بھی آقا کا زمانہ ہے۔ پھر وہ جو یوم البعث والنشور ہوگا وہ بھی آقا کا زمانہ ہے، اور پھر وہ جو محشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے وہ بھی آقا کا زمانہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نبوت ہے ازل سے تا ابد میرے پیمبر کی، نبوت ہے ازل سے تا ابد میرے پیمبر کی، کوئی بھی دور ہو ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کی نظر میں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ چاہا، جب اللہ نے یہ چاہا کہ میں اپنی ذات مبارک اور اپنی صفات مبارک سے کا تعارف کرواؤں تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت کون تھا؟ بس اللہ ہی تھا۔ اس وقت کون تھا؟ بس اللہ ہی تھا۔ اللہ نے تخلیق کا معاملہ نہیں شروع فرمایا تھا۔ پھر سب سے پہلی تخلیق جو اللہ نے فرمائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق، اعتبار تخلیق سے میں تمام انبیاء کرام سے اول ہوں۔ کیا ہوں؟ اول ہوں۔ اب دیکھیں نا ذرا، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ دو ارشادات ہیں، ان کا مفہوم یوں ہے، ایک میں ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی جسد خاکی مبارک آدم علیہ السلام کا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اور ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کنتو اول النبیین فی الخلق، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے نور نبوت پیدا فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کریم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا۔ یہ اولیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولیت ہے۔ وہ نور نبوت سراج منیر ہے، وہ نور نبوت سراج منیر ہے۔ اگر میں حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں پیش کروں تو وہ یوں ہے کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو تخلیق فرمایا، اور آپ کے اس نور نبوت کی مثال سراج منیر ہے۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول کے چراغ نبوت کو اس سے جلایا۔
چراغ نبوت کو اس سے روشن فرمایا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کنت اول النبیین فی الخلق۔ اب ذرا دیکھو ختم نبوت کا صدقہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا صدقہ کیا؟ دیکھو، یہ دیکھو کہ حضور فرماتے ہیں، آپ لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں، وہ جن کی زبانیں جو ہیں وہ تر ہیں اس کلمے سے، وہ جن کے سینوں میں نقش ہے یہ کلمہ، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں تم اولین بھی ہو، تم آخرین بھی ہو۔ کیا تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تم اولین بھی ہو، تم آخرین بھی ہو۔ اب آپ کہو گے ہم اولین کیسے ہوئے اور ہم آخرین کیسے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم آخرین اس طرح ہو کہ سب سے آخری امت ہو۔ کیا ہو؟ سب سے آخری امت ہو، آخری نبی کی آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخرین ہو۔ اور اولین کیسے ہو؟ اولین یوں ہو کہ جب حساب کتاب کے بعد، پل صراط پہ گزر جانے کے بعد، جب حوض کوثر سے فیضیاب ہو جانے کے بعد، اہل جنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اہل جنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے کون سی امت داخل ہوگی؟ یہی جو اولین ہے، یہی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے اصلی کلمے والی ہے، یہی جو ختم نبوت کے کلمے والی ہے۔ تو جب کچھ نہیں تھا، رب نے نور نبوت کس کا تخلیق کیا؟ آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح مبارک کس کی تخلیق کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ زمانہ کس کا ہوا؟ کوئی بھی دور ہو، ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ ہاں آگے جاؤ، جب اللہ کریم نے ساری ارواح کو پیدا فرمایا، ساری ارواح کو پیدا فرمایا، تو اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ زمانہ بھی کس کا ہے؟ آقا کا ہے۔ وہ زمانہ بھی کس کا ہے؟ آقا کا ہے۔ ہاں دو مقامات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک عہد الستو کے مقام پہ کہ رب نے تمام ارواح سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب خاموش تھے، سب خاموش تھے، امتی بھی خاموش، اور حضرات انبیاء و رسول کی ارواح مبارکہ بھی خاموش۔ اب یہاں دیکھو، سارے امتی ان انبیاء و رسول کی ارواح کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان انبیاء و رسول کی ارواح کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جواب یہاں سے آئے گا، جواب یہاں سے آئے گا۔ تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا، تو اس کے بعد سب نے کہا قالو بلا، پھر سب نے کہا۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک 1,24,000 انبیاء اور رسل کی ارواح مبارکہ کی مربی اور تربیت کرنے والی۔ کوئی بھی دور ہو، ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ ہاں تو کیا تمام انبیاء اور رسل کی ارواح مبارکہ سے اللہ نے میثاق نہیں لیا کہ جب نبی آخر زمان تشریف لائیں گے آپ ان پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی فرمائیں گے؟
تو آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول نے اپنے دور میں امت کو یہ وصیت فرمائی کہ نبی آخر زمان تشریف لے آئیں تو ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو پھر ہر نبی اور رسول کا دور کس کا دور ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا۔ کوئی بھی دور ہو، ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، اللہ یہ اصلی کلمہ اسلام پہ بات کروں تھوڑی سی۔ سارے انبیاء پہلے آئے، امت بنی انبیاء بھی آ گئے، امت بھی بن گئی، بعد میں کلمہ ملا، کیا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مثال کے طور پہ چند انبیاء اور رسول کے نام لیے، صحیح ہے۔ لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے جب اپنا عرش تخلیق فرمایا تو جب کچھ بھی نہیں تھا، عرش تخلیق فرمایا تو پانی بنا رکھا تھا، اس پہ رکھ دیا تو پانی پہ عرش ڈول رہا تھا، قرار نصیب نہ تھا اسے، عرش الہی کو قرار نصیب نہ تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ معالج، علاج کرنے والا جو ہے یہ رفیق ہے، اور طبیب جو ہے وہ اللہ ہے۔ طبیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو اللہ ہے اس نے اپنے مریض عرش کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا۔ کیا تجویز فرمایا؟ ایک نسخہ تجویز فرمایا کہ اس کا یہ علاج ہے، یہ دوا دینی چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ قلم کو حکم دیا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک نور کے جلی خط کے ساتھ میرے عرش پہ لکھ دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، نہ نبی تشریف لائے ہمارے آپ کے آقا، اور نہ امت بنی، لیکن کلمہ سب سے پہلے عرش الہی کی زینت بن گیا، سب سے پہلے عرش الہی کی زینت بن گیا، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا کلمہ ہے، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا کلمہ ہے۔ سب نے آنا ہے تو جانے کے لیے آنا ہے، انہوں نے آنا ہے تو نہ جانے کے لیے آنا ہے۔ تو عرش الہی پہ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ لکھا گیا تو عرش الہی کو سکون مل گیا۔ کیا مل گیا؟ سکون مل گیا۔ اب انہی دلوں میں سکون بستا ہے جن میں یہ نقش ہے اصلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اپنے یہ اشتہارات سنی کانفرنس کے جگہ جگہ لگائے ہیں، بڑوں نے چھوٹوں کو کیا ہدایت دی ہے؟ یہ ہدایت دی ہے بیٹا اونچی جگہ پہ لگانا، بیٹا اونچی جگہ پہ لگانا، بیٹا پاک صاف جگہ پہ لگانا۔ کیوں؟ یہ سنی کانفرنس کا اشتہار ہے، اس پہ خلافت راشدہ حق چار یار کا نعرہ ہے، اس کو اونچی جگہ پہ لگانا، پاک جگہ پہ لگانا۔ یہ خدام اہل سنت والجماعت نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ اور اسی روایت سے سیکھا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کا کلمہ جو ہے سب سے پہلے کہاں لکھوایا؟ عرش الہی پہ لکھوایا، عرش الہی پہ لکھوایا، جو کہ مقامات میں سے آخری مقام ہے، جو کہ مخلوقات میں سے آخری مخلوق ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت عطا کی ہے، تو آپ کی یہ ختم نبوت جو ہے یہ خاتمیت مرتبی بھی ہے کہ مرتبہ جو ہے وہ آپ پہ ختم ہے، مرتبہ جو ہے وہ آپ پہ ختم ہے۔ یہ خاتمیت زمانی بھی ہے کہ زمانہ بھی آپ پہ ختم ہے کہ آپ تشریف لے آئے، اب اور کسی کا زمانہ نہیں ہے، کوئی بھی دور ہو ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں نہ جانے کے لیے، تو یہ خاتمیت زمانی ہے۔ اور اگر مکانی دیکھو تو آخری مکان کون سا ہے؟ عرش الہی ہے، اور اس پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سمیت نعلین کے پہنچے ہیں۔ اس سے اوپر وہاں تک بھی کسی کی رسائی نہیں ہے، تو آخری مقام تک بھی جو پہنچا اس کی خاتمیت بھی مکانی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ایسی عظمت شان والے رسول ہیں کہ خاتم النبیین ہیں، ایسی عظمت شان والے رسول ہیں کہ خاتم النبیین ہیں۔ اب اس خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ تو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو پھر قرآن کے معنی اور مطالب بھی ہم آپ ہی سے پوچھیں گے، ہم آپ ہی سے پوچھیں گے۔ علماء تشریف فرما ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس قرآن مجید کے جس معنی و مطلب و تشریح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہ ہو اس کو تفسیر نہیں کہتے، اس کو تفسیر نہیں کہتے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو یہ مقام عطا ہوا وہ خاتم النبیین، تو یہ مقام کیا ہے یہ ذرا بتلا دیجئے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو بات جو قرآن میں ہے وہ حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ حدیث میں ہے۔ آگے تشریح فرماتے ہیں کیا مطلب؟ وہ جو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور جو یہ ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، تو اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں لا نبی بعدی، تو اللہ کے اس دیے ہوئے اعزاز کو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، اس خاتم النبیین اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، کیا مطلب؟ میرے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ کیا مطلب؟ میرے بعد صبح قیامت تک کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حق چار یار، ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے عقیدہ سمجھانے کے لیے جیسے ہمارا نعرہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ حق چار یار، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سمجھانے کے لیے یہ نعرہ ہے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے طفیل، اس اعزاز کے طفیل، ہر چیز کو
ہر چیز کو خاتمیت ملی ہے۔ کیا قرآن ہے؟ آخری اللہ کی کتاب ہے۔ کعبہ شریفہ ہے، آخری قبلہ ہے۔ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ہے، آخری شریعت ہے۔ جس امت کو یہ ملا ہے آخری امت ہے۔ اور عجب بات ہے اس اعزاز کی کہ صرف اس ختم نبوت والی امت کا یہ اعزاز ہے کہ تمام انبیاء اور رسل پہ صرف انہی کا ایمان ہے۔ تمام انبیاء اور رسل پہ اگر کسی امت کا ایمان ہے تو یہ ختم نبوت والی امت ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے تو اس ختم نبوت والی امت کا ہے۔ تمام شریعتوں کو حق جانتے ہیں تو یہ شریعت محمدی والی ختم نبوت والی امت ہے۔ اور ہم و آپ نے جملہ انبیاء اور رسل کے حق میں گواہی بھی دینی ہے۔ کیا بھی دینی ہے؟ گواہی بھی دینی ہے کہ کریم رب تو نے جتنے بھی محبوب بھیجے، سید المحبوبین جو ہیں، آقا نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سارے انبیاء برحق ہیں، تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سارے فرستادہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ برحق ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب نے اپنے فرائض منصبی کا حق ادا کیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یہ گواہی دیتے ہیں کہ سب نے اپنے فرائض منصبی کا حق ادا کیا۔ یہ سارے اعزازات جو ہیں یہ ختم نبوت کے طفیل میں ہیں۔ آج چار دانگ عالم میں دین کی بہار نظر آتی ہے تو ختم نبوت کی طفیل ہے۔ آج صحابہ کرام کے حق میں جو ہے نعرے لگائے جاتے ہیں تو ختم نبوت کی طفیل ہے۔ آج اہل بیت کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ ختم نبوت کی طفیل ہے۔ آج اگر قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے یہ ختم نبوت کی طفیل ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح نہ کہاں بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایک 1,24,000 انبیاء اور رسول نے ایک اللہ کی عبادت کی، تلقین کی، دعوت دی۔ کسی نے اجتماعی عبادت کے لیے مسجد نہیں بنائی۔ یہ ہم و آپ کی مسجد جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب سوچیں ذرا، مقام ختم نبوت نہ ختم ہونے والا منصب ہے تو اس کی دلیل و نشانی جو ہے وہ بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر قرآن مجید ہے اس نے بھی ختم نہیں ہونا۔ اگر شریعت محمدیہ ہے علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، اس نے بھی ختم نہیں ہونا ہے۔ یہ مساجد وہ جو ہیں یہ بھی تا قیام قیامت آباد رہیں گی، یہ بھی تا قیام قیامت آباد رہیں گی۔ کسی نبی اور رسول نے، ہر ایک نبی اور رسول نے جو ہے وہ دین کا درس دیا۔ کسی نے مدرسہ نہیں بنایا، کسی نے مدرسہ نہیں بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء اور رسول میں صرف آقا کی ذات اقدس ہے، آپ نے مکی دور میں مدرسہ بنایا۔ یہ ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، دار ارقم ہے۔ مدینہ طیبہ میں اپنی مسجد شریف میں صفہ بنایا۔ یہ مکی اور مدنی مدرسے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نشانیاں ہیں، یہ بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان مساجد کو اور ان مدارس کو آباد رکھنے کے لیے رب نے اپنے انبیاء کے ورثاء کو پیدا فرمایا ہے، اپنے انبیاء کے ورثاء کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ علماء ہیں، یہ کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہیں، یہ بھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ انگریز نے اپنے دور میں ایک دن میں 80,000 علماء کو توپ کے ساتھ بندوا کے اڑایا ہے۔ علماء ختم ہوئے
نہیں ہوئے۔ دور نہ جاؤ، یہاں نزدیک ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے 45 ملک جو ہیں وہ امریکہ کی سربراہی میں افغانستان پہ حملہ آور ہوئے، نہ علماء ختم ہوئے، نہ مساجد ختم ہوئی، نہ مدارس ختم ہوئے، اور نہ اذانیں ختم ہوئی، نہ کیا اذانیں ختم ہوئی، اور نہ یہ امت ختم ہوئی، نہ یہ امت ختم ہوئی، کیونکہ یہ امت تب ختم ہوگی جب قیامت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کی زمین پہ اللہ 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 کہنے والے موجود رہیں گے۔ اور ہم آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کو یہ اللہ 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 کہنا کس کا مقبول ہے؟ وہی جس کی زبان پہ ختم نبوت کا یہ اصلی کلمہ ہے، جس کے دل پہ نقش یہ اصلی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک ختم نبوت کے یہ سپاہی زندہ ہیں، جب تک ختم نبوت کے یہ سپاہی زندہ ہیں اور اللہ 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 کر رہے ہیں، آقا کے ان غلاموں کی وجہ سے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کفار مزے کرتے رہیں گے، کیوں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہے، ابھی اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بس پھر اسی وقت ختم ہوں گے جب ساری بساط کو رب لپیٹ دیں گے، جب ساری بساط کو رب لپیٹ دیں گے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ عالم ارواح سے پہلے، عالم ارواح میں، عالم ارواح کے بعد عالم دنیا میں، پھر دنیا میں عالم برزخ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی دور ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب قبر میں جو ہے بندہ مومن کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے رخصت ہو جاتے ہیں، تدفین کرنے والے، ابھی ان کے پاؤں ان کے جوتوں سے کی رگڑ جو زمین سے ہے اس کی آواز اس قبر تک آ رہی ہوتی ہے، دو ملائکہ آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، 3 سوال پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو یہ بندہ خدا جس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری، رب کی توفیق سے، اس کے فضل سے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب، اللہ اکبر، کتنی محبت ہے، میرا رب وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کون سا ہے؟ وہ اس دین کی نسبت پھر اپنے آپ سے کرتا ہے، کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ الاسلام ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہاں جب تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ بندہ مومن اللہ کی توفیق سے کہتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے، آقا کریم کے متعلق پوچھا جاتا ہے، ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو یہ بندہ مومن کہے گا آقا کا فرمان ہے ہمارا ایمان ہے، آقا کا فرمان ہے ہمارا ایمان ہے۔ یہ بندہ مومن کہے گا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے نبی محمد، اللہ اکبر، نبی محمد، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں بھی تذکرہ ختم نبوت کا موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ ساتھ یہ کہے گا، نبی محمد کہنے کے بعد یہ کہے گا ہوا خاتم النبیین، ہوا خاتم النبیین، یہ میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین۔ اور قبر میں مردہ کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَهُوَ
خاتم النبیین۔ یہ کیا ہے؟ عالم برزخ ہے نا، تو عالم برزخ میں بھی آقا کے ختم نبوت کے تذکرے ہیں۔ یہ جدا دور ہے، یہ جدا دور ہے۔ تو نبوت ہے ازل سے تا ابد، میرے پیغمبر کی کوئی بھی دور ہو، ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ ہاں پھر جب اللہ کریم بساط لپیٹ دے گا ساری دنیا کی، قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ چاہے گا، پھر وہ یوم البعث والنشور ہوگا، جس پہ ایمان لانا ہم آپ کے لیے لازم ہے۔ اور مردے جو ہیں وہ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اللہ کے حکم سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میں اپنے روضہ اطہر سے باہر تشریف لاؤں گا، اور اس انداز سے تشریف لاؤں گا اپنے حجرے مبارک سے باہر جس طرح تشریف لا رہا ہوں۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ ریاض الجنہ میں مسجد نبوی شریف میں حجر اقدس کے ساتھ صف در صف بیٹھے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں کہ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اپنے مصلی کو رونق بخشیں، ان کے اقتداء میں نماز پڑھی جائے۔ پھر حجر مبارک کا پردہ ہٹتا ہے، حجر مبارک کا پردہ ہٹتا ہے۔ او امتیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، او آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے شہدائیوں، آج 1431 سال بعد بھی امت کو یہ معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس حجرے مبارک کا دروازہ ریاض الجنہ میں کہاں کھلتا تھا، ریاض الجنہ میں کہاں کھلتا تھا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مسجد نبوی شریف لے جائے۔ پھر کمزور آمین کہیے، پھر کو ہاں جی۔ تو جب ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی شریف جائیں تو اس میں وہ جو ریاض الجنہ ہے، وہ جو جنت کا باغیچہ ہے، اس کو جنت کا باغیچہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، آج بھی وہاں یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو اس جنت کے باغیچے میں کھڑے ہوں، آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو، ہمارا قبلہ مغرب کی جانب ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مبارک کا قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ جب آپ جنوب کی جانب کھڑے ہوں چہرہ کر کے قبلے کی طرف، آپ کے دائیں ہاتھ کو بلا تشبیہ منبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بائیں جانب جو ہے وہ ستونوں کے درمیان لوہے کی جالی کا جو ہے اس کی ایک چار دیواری جیسی بنی ہوئی ہے، ہم آپ اس کو مقصورہ شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقصورہ شریف کہتے ہیں۔ اس مقصورہ شریف میں 3 ستون ہیں، ایک قبلے کی طرف، ایک درمیان میں، ایک قبلے کی مخالف سمت یعنی شمال کی سمت۔ تو یہ جو مخالف سمت میں ہے، شمال کی سمت میں ہے، اس ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانِ وفود، یعنی یہ وہ ستون ہے کہ اس مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، باہر سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ پھر درمیان والا ستون ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانِ حرس، یعنی چوکیداری کا، حفاظت کا جو ہے، پیراداری کا جو ہے وہ ستون۔ یہ وہ ستون تھا جس کے قریب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ بیٹھے رہتے رات کو کہ دشمن آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی جرت نہ کر سکے۔ اس سے اگلا ستون ہے اور پھر ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور پوچھا کون ہے؟ آواز آئی سعد ہوں، سعد۔ عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں ہیں،
تمام صحابہ کرام میں ان کی یہ انفرادی فضیلت ہے کہ ہر صحابی اور صحابیہ نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان۔ واحد صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو میدان کارزار میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے ایک ایک تیر نکال کے دیتے رہے اور کہتے رہے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، تیر چلاؤ سعد، تیرے پہ مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا سعد ہوں۔ کہا سعد جاؤ گھر جا کے آرام کرو، اللہ نے فرما دیا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ تو اگلا ستون جو ہے قبلے کی طرف پہلا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانِ سریر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سریر عربی زبان میں جو ہے تو وہ چارپائی کو کہتے ہیں۔ آج آپ کو خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ 1441 سال پہلے جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام فرمانے والی چارپائی کہاں پڑی ہوتی تھی؟ اس مقام پہ پڑی ہوتی تھی، اس مقام پہ پڑی ہوتی تھی۔ ایسے ہی اللہ نہیں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ خامخواہ تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں بہترین نمونہ ہے۔ رب نے نمونے کو محفوظ فرما دیا ہے، رب نے نمونے کو محفوظ فرما دیا ہے۔ گفت بھی محفوظ ہے، عمل بھی محفوظ ہے، اشارہ بھی محفوظ ہے، اور گفت عمل اور اشارے کے وقت رخ انور کا تاثر بھی محفوظ ہے۔ تو تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ حجرے مبارک کا دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ تو یہ جو استوانِ وفود ہے اور استوانِ حرس ہے، یہاں پہ وہ دروازہ تھا، یہاں پہ وہ دروازہ تھا، یہاں پہ وہ پردہ ٹنگا ہوا تھا اما عائشہ کے حجرے مبارکہ کا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹایا، تو اس شان سے ہٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں، ابو بکر آپ کے دائیں سمت میں ہیں، جناب عمر آپ کی بائیں سمت میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ بلا تشبیہ آپ کا یہ داہنا ہاتھ مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ ہے، آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہے۔ صحابہ نے دیکھا رشک کی نظر سے کہ کیا خوش قسمت ہیں ابو بکر و عمر، کیا خوش قسمت ہیں ابو بکر و عمر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ وہ یوم البعث والنشور، جب سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے باہر آؤں گا تو یوں ہی آؤں گا کہ دایاں ہاتھ میرا ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا اور بایاں ہاتھ میرا عمر فاروق کے کندھے پہ ہوگا۔ بھونکتے رہیں آج یہ جو انسانی جامہ میں کفر کے نمائندے ہیں، بھونکتے رہیں۔ ہمارے ہاں وہاں ایک زبان ہے ہنکو اسے کہتے ہیں، پنجابی سے ملتی جلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتا پونگ دا روے دریا پلیت نہیں ہوندا، کتا پونگ دا روے دریا پلیت نہیں ہوندا۔ اوہ جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا میل ہو وہ نجات نہ پا سکے گا۔ انشاءاللہ کی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے، وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا جو کہ دنیا پہ مہربان نہ ہو؟
آپ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا دل کسی کے پر نہیں دکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جب آخر عمر میں کچھ بھاری ہو گیا، وجود اقدس آخر عمر میں کچھ بھاری ہو گیا، تو پھر حضرات صحابہ کرام نے اپنی میتوں کے لیے، اپنے جنازے پڑھوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع دینی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی۔ اپنے مردے کی مسنون طریقے سے اس کو غسل دیتے تھے، اس کو کفناتے تھے، چارپائی میں ڈال کر لاتے تھے۔ آج بھی وہ مقام محفوظ ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے نیچے ایک دروازہ ہے جو کہ بقیع کی جانب کھلتا ہے، باب البقیع کہتے ہیں، اس سے نکلے تو بائیں ہاتھ کو ایک ایسی دیوار جیسی قائم ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرات صحابہ کرام اپنے فوت شدہ بھائی کو لا کے رکھتے تھے اور پھر انتہائی ادب و احترام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اطلاع پہنچاتے کہ آپ کا امتی فوت ہو چکا ہے، آپ کا امتی فوت ہو چکا ہے، اس کی جنازہ پڑھانے کی درخواست ہے، اس کے جنازہ پڑھانے کی درخواست ہے۔ ایک دن ایک جنازہ لایا گیا، وہ وہاں رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخواست کی گئی۔ آپ باہر تشریف لائے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ پھر پوچھا، دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یوں کہتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں جی یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھا دو۔ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھا دو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھا دو۔ پھر خود ارشاد فرمایا کیوں نہیں پڑھاتا؟ فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا میل پڑا ہے، اس کے دل میں میرے عثمان کا میل پڑا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں حضرات صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا میل پڑا ہوا ہے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ روز قیامت، وہ روز محشر، جب سارے انبیاء جو ہیں وہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے جھنڈے تلے اکٹھے ہوں گے۔ وہ جھنڈا جو ہے وہ لواء الحمد ہے۔ تو جب حضور کے جھنڈے کے نیچے سب اکٹھے ہوں گے تو وہ دور کس کا ہے؟ کوئی بھی دور ہو، ہر دور ان کا دور ہوتا ہے۔ تو جب سب اکٹھے ہوں گے اللہ کریم میزان رکھ دیں گے، اللہ کریم میزان رکھ دیں گے اعمال تولنے کے لیے۔ لیکن اب حساب کتاب کیسے شروع ہو اور کب شروع ہو؟ سورج سوا نیزے پہ ہے، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی کے پاؤں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کی پنڈلیاں ڈوبی ہوئی ہیں، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے اپنے پسینے میں اس منہ تک ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت سب یہ کہیں گے اب کچھ بھی ہو حساب شروع ہو جائے، اب کچھ بھی ہو حساب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے درخواست کریں حساب شروع ہو جائے، فرمائیں گے میرا کام نہیں ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ وہ جو عبد ذاکر ہے، کون؟ جناب نوح علیہ السلام، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میرا کام نہیں ہے، خلیل کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ خلیل کے پاس جاؤ۔ وہ فرمائیں گے میرا کام نہیں ہے، کلیم کے پاس جاؤ۔ جب کلیم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میرا کام نہیں ہے سفارش کرنا، جاؤ تم روح اللہ اور کلمت اللہ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جب وہاں جائیں گے تو میں یوں کہا کرتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کے آقا کی خدمت میں لے آئیں گے، وہ ہاتھ سے پکڑ کے آقا کی خدمت میں لے آئیں گے۔ تو کہہ دو نظر صلی اللہ علیہ وسلم،
تو وہ فرمائیں گے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، ان کے پاس جاؤ۔ تو جب سب آئیں گے سفارش کروانے کے لیے کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرما دے، تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہ جو سفارش کروانے والا ہوتا ہے نا، یہ بڑی پتے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو سفارش کروانے والا ہوتا ہے نا، یہ بڑے پتے کی بات کرتا ہے۔ ہم لوگ سفارش کرواتے ہیں تو دو قسم کی بات کرتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے اور تجھ پہ ہے، غلط ہے۔ بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ ہی پہ ہے۔ باقی سارے جھوٹے بھروسے ہیں، باقی سارے جھوٹے بھروسے ہیں۔ تو اور ایک کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں پٹھان کہتے ہیں، پختانہ کو پکشتہ کا نا، ہاں پختانہ سوائی پختانہ وہی اللہ بے کئی ہوتے بے کے دم غلط تھے۔ پٹھان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے گا تو کرے گا، تو منہ نہیں کرے گا، کرے گا کون؟ اللہ ہی کرے گا۔ تو کیا کہیں گے؟ اب یہ پتے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں یا محمدو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، وخاتم الانبیاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش فرما دیجئے کہ اللہ کریم حساب و کتاب کو شروع فرما دیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، نہ جانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بھی دور ہو، ہر دور ان کا دور ہوتا ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ بھی انہی کا دور ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سارے مراحل کے بعد جب حوض کوثر کا مرحلہ آئے گا، حوض کوثر کا مرحلہ آئے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا منبر رکھ دیا جائے گا اور حوض کوثر کو کھینچ کے میرے قدموں میں لایا جائے گا۔ حوض کوثر کو کھینچ کے میرے قدموں میں لایا جائے گا۔ پھر اس وقت میں اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوں گا اور ستاروں کی مانند آپ خورے ہوں گے، آپ خورے ہوں گے، پانی پینے کے برتن ستاروں کی مانند آپ خورے ہوں گے۔ میں اپنے دست اطہر سے ان آپ خوروں کو بھروں گا، ابو بکر کو دوں گا، عمر کو دوں گا، میرے امتیوں کو پلاؤ۔ ابو بکر کو دوں گا، میری امت کو پلاؤ، عمر کو دوں گا، میری امت کو پلاؤ۔ ذرا سوچ لو، بات انشاءاللہ کی نہیں ہے، یقینی ہے۔ جس کے دل میں ابو بکر عمر کی میل ہے وہ کبھی حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتا، وہ کبھی حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتا، اور جس نے کوثر کا پانی نہیں پیا وہ جنت نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، حق چار یار کہے نا خلافت راشدہ، جی ایک منٹ، جی تو میرا بہت چاہتا تھا کہ میں مزید بھی کچھ کہوں، لیکن مجھے جو وقت دیا گیا اس سے 10 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔ چلیں یار زندہ، صحبت باقی، پھر حضرت بلائیں گے اور ہم سر کے بل آئیں گے بسر و چشم۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار آنے کی، کہنے کی، سننے کی، سنانے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ اعلان فرمائیں۔ حضرت کے بیان کے دوران ڈی پی او چکوال محمد بن اشرف صاحب اور ڈی سی او چکوال کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی صاحب، اسی طرح ان کے ساتھ اے سی چکوال جناب مظفر مختار صاحب اور ان کے دیگر جتنے دوست احباب یہاں سنی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں،
انہیں جانشین قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب ازہر اور سنی کانفرنس کی تمام انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اذان ہوگی اور اذان کے بعد نماز